من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 تا 72 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، ہر گروہ کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام کے نام کے ساتھ، فَمَنْ أُوتِیَ، پس جس شخص کو دیا گیا، کتابہ، اس کا پرچہ، بیامینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَأُولَئِکَ، بس یہ لوگ کہ یقرؤون، پڑھیں گے، کتابہ، اپنے پرچے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ، اور وہ شخص جو اس دنیا میں اعمیٰ، اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، سو وہ شخص آخرت میں بھی اعمیٰ، اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن میدان حشر سجائیں گے، اور اس میدان حشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ علیہ السلام تک تمام امتوں کو جمع کیا جائے گا، اور ان امتوں کی طرف جن نبیوں کی میرے رب نے بعثت فرمائی، ان تمام انبیاء کی جماعت کو بھی اس میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک امت سے، گروہ سے، اس کے امام سمیت جمع فرما کر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ اللہ یہ سوال کریں گے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی امت سمیت میدان حشر میں میرا رب بلائیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے حل بلغت نوح قوم، کیا آپ حل بلغت نوح قوم، کیا آپ نے کیا میرا پیغام اپنی امت کو پہنچایا؟
کیا آپ نے اپنی امت کو تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ جی ہاں اے میرے رب، میں نے آپ کا پیغام آپ کی مخلوق تک پہنچایا۔ پھر اللہ جل جلالہ قوم سے پوچھے کہ نوح علیہ السلام نے کیا میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو قوم انکار کر دے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ اب ضابطہ یہ کہ مدعی سے گواہ پیش کیے جاتے ہیں جب وہ کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کرے تو پھر جس پر دعویٰ عائد ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ جس پر دعویٰ عائد ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ یہ اصول ایک ضابطہ ہے، ایک شرعی قانون ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس امت سے پوچھیں گے کہ گواہ تم جنہیں جو دعویٰ کیا ہے، تم نے جو دعوے کو جھٹلایا ہے، تو اس پر ابھی چونکہ قوم دعوے کو جھٹلا رہی اور دعویٰ نوح علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میں نے اے اللہ آپ کا پیغام آپ کی جو ہے مخلوق تک پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس اصول کے مطابق البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی، اس قانون کے تحت کہ اے لوگ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ پیش کرو۔ کہ آپ کے گواہ، آپ کے پاس گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ نے واقعتاً میرا پیغام اپنے قوم تک پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام گواہ کے طور پر اس امت کو پیش کریں گے، امت محمدیہ علیہ السلام۔ تو یہ امت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے کہ اے اللہ اگر آپ سچے اور یقیناً آپ سچے اور آپ کی بات اگر سچی اور یقیناً اور سچی، تو اے اللہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اور اس قرآن میں آپ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنے قوم سے یہ کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفر اور شرک سے روکا اور ربوبیت کی دعوت دی، ایک اللہ کی الہ ہونے کی دعوت اپنی قوم 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اب یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہے گے کہ اے اللہ انہوں نے تو نوح علیہ السلام کو دیکھا ہی، انہوں نے ہمارا زمانہ پایا ہی، انہوں نے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے سنا ہی، تو یہ کس اعتبار سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام آپ کی مخلوق تک یعنی ہم تک پہنچایا۔ تو پھر یہ قوم کہے اے اللہ اگر آپ کے نبی سچے ہیں اور یقیناً وہ سچے ہیں تو آپ کے نبی نے ہمیں بات ارشاد فرمائی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی اور اللہ کی طرف بلایا۔
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ امت محمدیہ پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی تو پھر اللہ اس امت کے لیے گواہ بنا کر نبی کو پیش فرمائے، اور نبی اس امت کی گواہی کی تصدیق کرے گی جو میری امت کے لوگ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ ٹھیک فرما رہے۔ میں نے ان کو فرمایا بتلایا تھا کہ آپ کے نبی نے آ کر اللہ کی تبلیغ فرمائی اور یوں ان کے قوم میں اتنے زمانے تک مصیبتیں اذیتوں کا سامنے کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوالات اور یہ گواہیاں ہر نبی سے متعلقہ اور ان کے قوم سے متعلقہ امت محمدیہ علیہ السلام سے اللہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت جب داخل فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمائے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حیدر الکرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل جلالہ جنت میں داخل فرمائے، اور اس کے بعد دیگر نبیوں کو اور ان کی جو ہے درجہ پر جو ہے نبیوں کو داخل فرمائیں گے، اور پھر اس امت کو ساری امتوں کے سے آخر میں یہ امت آئی، سارے نبیوں سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے نبیوں سے۔ اب اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ امت سب سے آخر میں جنت میں جائے، یہ امت سب سے آخر میں جنت میں جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے اللہ پاک سب سے پہلے تمام امتوں میں سے اس امت کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے، اور تمام نبیوں سے سب سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کو ارشاد فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامام، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے نام کے ساتھ۔ گروہ سے مراد ہر نبی کی قوم جن کی طرف نبیوں کی بعثت ہے، امام سے مراد ہر قوم کا نبی جس کی بعثت ان کی قوم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ ان کے امام کے نام کے ساتھ، یعنی میدان حشر سجے گا اور اللہ ایک ایک نام لے کر میدان حشر میں اپنی بارگاہ میں پیش فرمائے اور اپنے سامنے انہیں کھڑا فرمائے، اور پھر ان سے پوچھیں دنیا کے اندر تم نے کیا میرا پیغام تک پہنچایا، اور ان سے بھی پوچھیں کیا تمہارے پاس نبی آئے ان کو پہنچایا۔ تو جو قومیں انکار کریں گی تو ان کے انکار پر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نبی جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ شخص اس میدان حشر میں پہنچنے کے بعد جس شخص کو اس کا پرچہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جس شخص کو دائیں ہاتھ میں اس کا پرچہ دے دیا جائے گا وہ کامیاب وسرور۔ تو اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پرچہ اس کا دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ ایک گواہ کتاب، اس سے کہا جائے گا پڑھ اپنے اس پرچے کو حساب کے دن، اس سے یہ بات کہی جائے فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، سو یہ لوگ پڑھیں گے اپنے پرچے، اور میرے رب نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اب زندگی کا جتنے بھی زندگی میں اس نے کام کیے اچھے یا برے، سب کاموں کو اس پرچے میں لکھا ہوا پائے،
اور وہ پڑھے گا. اگر دنیا کا اندر ان پڑھ ہوگا وہ بھی وہاں پر پڑھے گا. دنیا کا اندر پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اللہ رب العزت وہاں پر اس کی طاقت صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ اپنے پرچے کو پڑھ سکے گا. تو وہاں پر وہ اس پرچے کو پڑھے گا جو دنیا کا اندر اس نے کیا. دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، گرمی میں، سردی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جو کچھ بھی اس نے اپنی زندگی میں کیا ہر کیے ہوئے کام کو پرچے میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسان کے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کرنے پر مقرر فرمائے. سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک کرامن کاتبین. وہاں پر آتا ہے سورہ انفطار میں کرامن کاتبین. اللہ رب العزت نے معزز فرشتے کتابچے کو لے پرچہ اپنا ہاتھ میں گھما کر انہیں مقرر فرماتے ہیں کہ اعمال کو لکھتے ہو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہو. ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم. فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے. اور یصلونہا یوم الدین. ہر شخص کو بدلے کے دن جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کرام کاتبین جو ہے ہر انسان کے کندھوں پر موجود ہے جو کہ اعمال نامے کو لکھ رہے. اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. دھاگے کے برابر قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے. نمبر 1 فتیلہ، نمبر 2 کتبیر، نمبر 3 جو ہے نقیر. نقیر، فتیل، کتبیر، یہ 3 لفظ ہے. نقیر، فتیل، کتبیر، یہ 3 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے اسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے. اب میں آپ کو بتاؤں فتیل اسے کہتے ہیں گٹھلی کھجور کی جو ہوتی ہے اس گٹھلی کے درمیان میں جو ایک نالی سی بنی ہوتی ہے اس نالی کے اندر ایک دھاگا سا نکلتا ہے سفید رنگ کا. اس دھاگے کو آپ اندر سے کھینچ کر نکالیں تو یہ جو دھاگا ہے اس کو کہا جاتا ہے فتیل. فتیل. اچھا دوسرا لفظ ہے کتبیر. کتمیر جو ہے کتمیر کہتے ہیں اسی گٹھلی کے اوپر کی جانب آپ دیکھیں گے ایک نقطہ سا ہوتا ہے. ایک نقطہ سا ہوتا ہے اسی گٹھلی کے اوپر کی جانب. اس نقطے کو کتمیر کہا جاتا ہے. اس نقطے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب گٹھلی لگائی جاتی ہے تو اس کا جو پودا نکلتا ہے اسی نقطے سے وہ پھوٹتا ہے. اس نقطے سے وہ پودا پھوٹتا ہے اس کی کوبل نکلتی ہے تو اس نقطے کو کہا جاتا ہے کتبیر. تیسرا لفظ ہے جو ہے نقیر. نقیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک جھلی سی بنی ہوتی ہے سفید رنگ کی. جو کھجور کھا لینے کے بعد کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے سفید رنگ کی تو اس جھلی کو اس لباس کو اس کپڑے کو اس جالے سے کو اس کو کہا جاتا ہے نقیر. اب دیکھیں اس کی کیا حیثیت فتیل کی چھوٹی سی مقدار. اس کی کیا حیثیت نقیر کی نقیر کی چھوٹی سی مقدار ہے. اس کی کیا حیثیت کتبیر کی چھوٹی سی مقدار ہے. اللہ تعالی نے فتیل کو بھی دیکھیے کتبیر کو بھی چھوڑا. اللہ پاک نے نقیر کو بھی چھوڑا. اللہ پاک نے ان دونوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ لڑائی کے دانے کے یعنی اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. فتیل دھاگا کون سا فتیل کہ جو اس گٹھلی کے اندر ایک جلد دھاگا نکلتا ہے اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے. اور عرب کے لوگ کسی چیز کی قلت بیان کرتے تو قلت کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا کرتے.
میرے رب نے بھی قرآن مجید میں قلت کو بیان کرنے کے لیے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے ان الفاظ کا استعمال فرمایا ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون فتیلا نقیرا اور کتبیر کا لفظ میرے رب نے استعمال فرمایا تو اللہ کی صفت نہ تو تدبیر کی بقدر کی صفت ضرب فرمائیں گے نہ خطیر کی بقدر کی صفت ضرب فرمائیں گے نہ نقیر کی بقدر کی صفت ضرب فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اللہ اندھا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھتا نہیں اللہ کے احکامات سے دین سے جو اندھا بنا رہا کہ سنتا رہا لیکن قبول نہ کیا کانوں سے سنا تو صحیح حق کو لیکن دل میں اس کو اتارا ہے آنکھوں سے دیکھا تو صحیح حق کو لیکن دل میں اسے اتارا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اور اندھے بہرے گونگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں تو اس کا کیا مطلب جو حق کو قبول نہیں کر رہے تو حقیقت میں اندھے نہیں جنہوں نے حق کو سنا اور قبول نہ کیا وہ بہرے جنہوں نے حق کو دیکھا اور قبول نہ کیا وہ اندھے اور جنہوں نے حق کو دیکھا اور اس کو بولا نہیں تو وہ گونگے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں اگرچہ وہ بینا ہے اگرچہ سنتے بھی ہے اگرچہ زبان بھی ہے بول سکتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کیا تو وہ ایسے جیسے گونگے اندھے بہرے اللہ کو قیامت کے نشانے اس کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے بادشاہ ہوں گے جو اندھے بہرے گونگے ہوں گے اس کا کیا مطلب یعنی لوگ ایسے لوگوں کو بادشاہ بنائیں گے گناہ کہ جو اندھے بہرے گونگے ہوں گے کیا مطلب وہ واقعات اندھے بہرے گونگے ہوں گے ایسے لوگوں کو بادشاہ بنائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں وہ ایسے ہوں گے کہ وہ سب صلاحیتیں ہونے کے باوجود نہ حق کو بادشاہ سنیں گے نہ حق کو بولنا پسند کریں گے نہ حق کو دیکھ کر بھی لوگوں میں اس کو اجاگر کریں گے اس کو قبول کریں گے اور یہی حالت آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ ہے لیکن ایسے ظالم ہیں کہ حق کو دیکھتے ہوئے حق کے خلاف حق کو دیکھتے ہوئے حق کے بارے میں بولتے نہیں حق کے بارے میں بات کرتے نہیں حق کو سنتے ہوئے بھی حق کو اپنے دل میں اتارتے نہیں اور حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ظلم کو دیکھتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو یہ قیامت کی نشانی سے نشانی ہے جو آج کے زمانے میں یہ نمایاں نظر آتی پوری دنیا کے اندر مسلم بادشاہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ حق کو دیکھ رہے لیکن حق کو بظاہر یوں ہے جیسا کہ وہ اندھے ظاہر حق کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے اور جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے اندھے حق کی باتیں سن بھی رہے ظلم کے بارے میں باتیں سن رہے لیکن اس ظلم کو بارے میں سن کر باتیں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو یقین میں بہرے بھی ہیں سنتے بھی اور پھر جب حق کو دیکھ بھی لیا حق کو سن بھی لیا اور پھر زبان سے اس کو بولا نہیں اس کے بارے میں آواز کو بلند نہیں کیا اس کے بارے میں آواز کو بلند نہیں کیا ظالم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کیا مظلوم کے حق میں آواز کو نکالا نہیں تو ایسا ہے جیسے کہ گونگے بھی تو آج کے زمانے بادشاہ تو قیامت کی نشانیوں سے ایک نمایاں نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے دین سے اللہ کے احکامات سے نبی کی زندگی سے دنیا کا اندر بنے رہے کل قیامت کے دن میں اللہ انہیں اندھا بنائے گا اور ان کے انجام بد کا وہ اپنا سامنا کریں گے دنیا کا اندر جو انہوں نے جرائم کیے کل قیامت کے دن دیکھے وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور راستے سے وہ بہک جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ ایک تو میدان حشر میں جو لوگوں کو جمع کرنا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ ان کے جو بچہ دیا جائے گا حساب و کتاب جو دنیا میں انہوں نے کیا اس کی وضاحت فرمائی اور دو فیصلہ سنا دیا دنیا میں جو زندگی گزارو ذرا سنبھل کر گزارنا تمہارے ایک ایک قدم پر کیے ہوئے تمہارے کام لکھے جا رہے تو دن اور رات میں جو کچھ کر رہے ہو تمہیں تمہارے پاس انسان موجود ہے یا نہیں تمہارا آگ ہے تمہارا
تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری بچہ، تمہاری برادری، تمہارا خاندان، تمہارا پورا قبیلہ، تمہارے افسر، کوئی بھی تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں، تم تنہا ہو تب بھی وہ فرشتے تمہارے قدموں پر موجود ہیں اور تمہاری ایک ایک قدم پر کی وہ تمہارے کاموں کو لکھ رہے ہیں۔ تمہاری زبان سے جو بول نکلتا ہے اس کو وہ لکھتے ہیں، جو کچھ تم سنتے ہو اس کو وہ لکھتے ہیں، جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کو وہ لکھتے ہیں۔ لہٰذا تمہارے اعضاء سے کیے ہوئے ایک ایک عمل کو وہ لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ذرا سمجھ کر زندگی گزارنا، اگرچہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، اللہ نے تمہیں ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، لیکن وہ موجود ہے، یہ اللہ کا، اللہ رب العزت کی طرف سے واضح پیغام ہے۔ کرام الکاتبین تمہارے قدموں پر موجود ہے، دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر، دائیں کندھے پر اچھائیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پر برائیاں لکھنے والا۔ لہٰذا زبان میں کچھ بولو تو ذرا سوچ کر بولنا، زندگی میں کچھ کام کرو تو ذرا سنبھل کر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پرچے میں زیادہ برائیاں لکھ دی جائے اور نیکیاں کم ہو اور کل قیامت کے دن تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کریمات کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔